لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اسلام ہے، اسے کلمہ تعارف کہتے ہیں۔ اس کلمے کے اقرار کے ساتھ اور افعال اور اس کے بول کے ساتھ اور اس کے یقین کے ساتھ اللہ سے ایک تعارف ہوا۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اسلام پڑھنے سے اس کا اور اس کے رب کا تعارف ہوتا ہے۔ ہم میں اور اصحاب پیغمبر میں یہ فرق ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں ہم سے دو چیزوں کا مطالبہ ہے۔ نمبر ایک زبان کا اقرار، نمبر دو دل کی تصدیق۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہوتے ہیں، اللہ سے تعارف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام جب یہ کلمہ پڑھتے تھے، ان کے اور ہمارے ایمان کی کیفیت اور یقین میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتے تھے زبان سے اقرار بھی کرتے تھے، دل سے تصدیق بھی کرتے تھے، آنکھوں سے دیدار بھی کرتے تھے، اور یہ دیدار کی کیفیت اور نعمت اللہ نے انہیں عطا کی اس کلمے کی وجہ سے۔ اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ دیدار نہیں کر سکا۔ آپ کہیں گے ابو جہل نے کیا، ابو لہب نے کیا، عتبہ نے کیا، شیبہ نے کیا، کتنے کفار منافقین تھے، یہودی مشرکین تھے جنہوں نے کیا۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے دیدار نہیں کیا۔ اگر وہ دیدار نبوت کر لیتے تو اقرار بھی کرتے، تصدیق بھی کرتے، جیسا کہ انہوں نے کی ہے۔ ان کے نہ کرنے پہ دلیل کسی کا قول نہیں، قرآن کی آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی، ان کی آنکھوں پہ تو پردے تھے، اگر ان کی آنکھوں پہ پردے نہ ہوتے وہ نبی کا دیدار محبت سے کرتے، پیغمبر کا دیدار محبت سے فرعون کے دربار میں آسیہ کرے، اللہ اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ نبی کا دیدار کوئی عام چیز تھوڑی ہے۔ حضرت آسیہ کو اسلام کی دولت ملی اس لیے کہ جب انہوں نے وہ باکس کھولا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہہ کر آ رہے تھے تو محبت کی نظر سے انہیں دیکھا۔ فرعون نے کہا ہم اسے قتل کریں گے، حضرت آسیہ نے کہا کہ اسے قتل نہیں کریں گے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں بڑا فائدہ دے گا اور ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بھی بنا لے، تیری تو کوئی اولاد ہے نہیں، یہ تیرے تاج و تخت کا وارث بنے گا۔ محبت کی نظر سے آسیہ نے فرعون کے دربار میں جہاں ہر طرف کفر ہے، شرک دندناتا پھر رہا ہے اور وہ ربوبیت کے دعوے کر رہا ہے، اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن ہے، وہاں پر بھی جو پیغمبر کو محبت کی نظر سے دیکھے اللہ ایمان کی دولت دے دیتے۔ تو انہیں کیوں نہ دیتے؟ انہیں اس لیے نہیں ملی کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کا کلمہ کلمہ تعارف ہے، تعارف کے بعد پھر تعلق پیدا ہوتا ہے، اور تعلق اللہ سے پیدا ہوگا نماز کے ذریعے۔ کلمے کے اقرار اور تصدیق کے بعد پھر نماز ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول کے پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤں، اللہ سے باتیں کروں، تو میں نماز کی نیت باندھ کے اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ یہ تعلق ہے۔ اب جب تعارف اور تعلق پیدا ہو گئے تو پھر محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت پیدا کرنے کے لیے، محبت کے حصول کے لیے مال کی قربانی کا حکم ہے۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت ہے، مال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ جہاں مال خرچ ہوگا وہاں محبت پیدا ہوگی۔ زکوٰۃ فرض قرار دی اس لیے کہ اب تعارف بھی پیدا ہوا، تعارف کے بعد تعلق بھی پیدا ہوا، تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ پھر روزے کی فرضیت کہ بھوکے رہو، زکوٰۃ اور روزے سے محبت پیدا ہوئی۔ محبت کے بعد اگلا درجہ عشق کا کہلاتا ہے کہ محبت تقسیم ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے۔ محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ عاشقانہ انداز ایک ہی سے ہو سکتا ہے، عاشقانہ ادائیں ایک ہی سے ہو سکتی ہیں۔ تعارف، تعلق اور محبت کے بعد عشق کے حصول کے لیے اللہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور آخر میں حج، کہ اب عاشق بن کر آؤ۔ ہر عاشقانہ ادا کو اللہ نے حج میں جمع کیا ہے کہ عاشق بن کر لباس اتار کے، کفن کے 2 لباس پہنو، 2 چادریں احرام کی باندھو، اور پھر آؤ میرے سامنے۔ حکم دیا کہ ہر مسجد میں تضرعا و خفیہ کہ اللہ کو آہستہ آہستہ پکارا کرو، آہستہ آہستہ۔ لیکن فرمایا کہ اب تم عاشق بن کے آ رہے ہو، آہستہ نہیں، دیوانے بنو اور پکارو، اور زور سے پکارو، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ دیوانوں کی کیفیت پیدا کی، ہر دیوانگی کا انداز حج میں جمع کیا، ہر عبادت کا انداز حج میں جمع کیا۔ مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، ہر قربانی کو اللہ نے اس میں جمع کیا ہے۔ اور عجیب انداز میں حج کی فرضیت فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جب نماز فرض کی تو کہا اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا تو فرمایا آتوا الزکاۃ، روزوں کا حکم آیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ لیکن جب حج کا نمبر آیا تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت اور عشق کے حصول کے لیے، علی الناس، ساری انسانیت پر۔ حالانکہ حج سب پر تو فرض نہیں ہے، لیکن حکم ساری انسانیت کو ہے کہ اے کفار تم بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرو اور اللہ کی محبت میں حج بیت اللہ کی ادائیگی کرو۔ سب کو حکم دیا، پھر اس میں تخصیص کی، حکم سب کے لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت کر کے ساری دنیا کے انسانوں کو حکم دیا کہ آؤ۔ اور جب حکم دینے کا ارادہ فرمایا تو ایک پیغمبر کو کھڑا کیا، اور وہ پیغمبر بھی عام نہیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ اے میرے ابراہیم
اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائی۔ یا اللہ یہ تو ویران جگہ ہے، یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، پہاڑ ہے، میں کسے بلاؤں؟ فرمایا کہ ابراہیم آج بلانا، صدا دینا، پکارنا تیرا کام ہے۔ یأتوک رجال وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، پوری دنیا سے انسانوں کے قافلے پیدل سواریوں پہ اس جگہ پر پہنچانا مجھ رب کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور تنہا ابراہیم کو نہیں، ساتھ اسماعیل کو بھی ایک مقام پر حکم دیا۔ فرمایا کہ آپ دونوں کو یہ حکم ہے ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ لوگ مسجد کو تیار کرتے ہیں کہ لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے، مسجد کو صاف کیا جائے، رمضان آ رہا ہے، نمازیوں کی کثرت ہوگی، مسجد کو صاف کیا جائے، مسجد کو دھویا جائے، مسجد کو اور زیادہ طہارت، خوشبو مسجد میں لگائی جائے۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل، آپ دونوں میرے عظیم پیغمبر ہیں، آپ دونوں کی ڈیوٹی ہے ان طہرا بیتیا، آپ بیت اللہ کو پاک کریں، بیت اللہ کو صاف کریں، بیت اللہ کو مزین کریں، للطائفین، ان لوگوں کے لیے جو یہاں میرے مہمان بن کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے آئیں گے۔ دو عظیم پیغمبروں کو اللہ نے کھڑا کیا۔ جیسے آپ کسی صدر سے ملنے جائیں تو آپ ڈائریکٹ ان سے نہیں مل سکتے، ان کے سیکٹری سے ملنا پڑے گا، وہ آپ کو بٹھائیں گے، ان سے ٹائم لیں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ یوں اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو کھڑا کیا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں، اور میرے مہمانوں کے استقبال کے لیے اے ابراہیم آپ کھڑے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ریسیو کر رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ سارے انسانوں کو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب کے سب اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت کر کے نکلو اور آؤ حج کرو۔ پھر فرمایا کہ سارے نہیں، ان سب میں سے ایمان والے۔ پھر فرمایا کہ سارے ایمان والے بھی نہیں، ان میں سے وہ جنہیں اللہ نے استطاعت عطا کی ہے، دولت دی ہے، مالدار۔ پھر فرمایا کہ سارے مالدار بھی نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، ان میں وہ جنہیں اللہ نے صحت عطا کی ہے، معذور بھی نہیں، بیمار بھی نہیں، کافر بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اتنا کچھ دینے کے بعد بھی اگر تم نہیں آؤ گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استطاعت کے باوجود، پینشن ملی، اتنی دولت تھی کہ حج فرض ہو گیا، پھر بھی نہیں کیا، کانپ اٹھتا ہے آدمی یہ فرمان نبوت سن کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو استطاعت کے باوجود اس نے حج نہ کیا، پھر وہ یہودی مرے، نصرانی مجے، مجھ محمد الرسول اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ ومن کفر، جو نہیں آئے گا، یعنی سب کچھ تھا پھر بھی نہیں آیا۔ حدیث میں ہے کہ جسے اللہ نے دولت عطا کی ہو، اسے چاہیے کہ وہ بار بار حج کرے، ہر سال حج کرے، عمرہ کرے، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرے، اس لیے کہ دو عمل شریعت میں ایسے ہیں جو آپ کے دل سے نفاق کو اور آپ کے مال سے فقر اور غربت اور افلاس اور تنگ دستی کو ختم کریں گے۔ وہ عمل، ایک عمل ہے حج اور عمرے کا، کہ جو حج اور عمرہ بار بار کرے گا، اللہ اس کے دل سے نفاق کو ختم کریں گے، اللہ اس کے مال سے فقر و فاقہ کو، تنگ دستی کو ختم کریں گے، سخاوت عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان غریب ہو جائے گا، بلکہ اور امیر ہوگا۔ فرمایا کہ ومن کفر، جو پھر بھی نہیں کرے۔ ایک روایت میں کہ جیسے اللہ نے عطا کیا ہو اور 5 سال گزر جائیں، اور 5 سالوں میں وہ ایک مرتبہ بھی آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ میرے در کی زیارت کو نہ آئے، مجھ سے ملاقات کے لیے نہ آئے، فرمایا کہ اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ 5 سال گزر گئے، تو ایک مرتبہ بھی دربار نبوت میں نہ گیا، اللہ کے در پہ نہ گیا۔ ومن کفر،
جو نہیں کرے گا تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو عالمین میں سے کسی کی عبادت کی، کسی کے سجدوں کی، کسی کے طواف کی، کسی کی زیارت کی، کسی کے حج کی، کسی کے عمرے کی، اللہ کو عالمین میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا تھا، اور یہ بار بار حج کیوں کرتے ہیں؟ یہی دولت جو حج پہ خرچ کرتے ہیں غرباء پہ کرے، مساکین پہ کرے، اور بڑے رفائی کام ہے ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، دو نیکیوں کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ جو حج کرے گا، عمرہ کرتا ہے، وہ ضرور اور بھی نیکیوں کے کاموں میں خرچ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے ہر سال حج کیا، اور جب مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق کی قیادت میں قافلہ روانہ کیا حج کا۔ پھر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا۔ آپ کے بعد ابو بکر صدیق اپنے دور خلافت میں ہر سال قافلہ لے کر گئے ہیں، حج کیا ہے۔ آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا اور 10 سال قافلہ لے کر گئے۔ آپ کے بعد عثمان بن عفان آئے، 11 سال حج کیا، 11 سال قافلہ لے کر گئے۔ آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ جتنا وقت سکون کا گزرا، جنگوں کا نہیں، ہر سال حج کیا ہے۔ آپ کے بعد حضرت امام حسن آئے، حضرت امام حسن فرمانے لگے مجھے حیا آتی ہے میں اللہ کے در میں سواری پہ سوار ہو کے جاؤں۔ 20 سال، ہر سال 20 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت پیدل حاصل کی ہے، ہر سال حج کی ہے۔ اس لیے یہ حج کا زمانہ ہے۔ جو جا رہے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، جو نہیں جا پا رہے دعائیں کریں، اپنی خالص طلب اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔